اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جائزہ لیتے ہیں کہ چہرے پہ بریک بریک جو پھنسیاں ہیں یا پمپلز ہیں وہ جو ہو جاتے ہیں، اس کا کیا علاج ہے اور اس کی مین وجوہات کیا ہے۔ یہ عام طور پہ جو ٹین ایج ہے، بچیاں ہوں یا بچے ہوں، ان کے چہروں پہ یہ پمپلز جو ہے بریک بریک پمپلز سرخ سرخ رنگ کے، سم ٹائم ان کے اندر پس بھی بھر جاتی ہے، سم ٹائم بغیر پس کے بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ عام طور پہ یہ جو ایریا نا، یہ گال کا یہ جو ایریا ہے رخسار کا، اس کے اوپر وہ زیادہ نمایاں ہوتے ہیں، اور بعض کا یہ پھر مشکل طور پہ وہاں پہ داغ بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ یعنی بعض کا کچھ عرصے کے بعد اگر وہ ٹھیک بھی ہو جائیں یا کسی ٹریٹمنٹ سے آپ ٹھیک کروا بھی لیں تو داغ ان کی ساری عمر کے لیے رہ جاتے ہیں۔ اب مین وجوہات کیا ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ جب ینگ ایج ہو رہی ہوتی ہے، ٹین ایج میں ہوتا ہے، بچہ ہو یا بچی ہو، اور وہ براٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے ان کا، اور اس دوران بعض کا یہ ہوتا ہے کہ خوراک جو آج کل کے زمانے میں ہماری جو ہے وہ بیلنس ڈائٹ نہیں ہوتی، جو کہ بیلنس ڈائٹ لینے بڑی ضروری ہوتی ہے۔ اس میں سم ٹائمز یہ جو فاسٹ فوڈ ہے جس کے اندر چکنائی زیادہ ہوتی ہے، اس کا استعمال زیادہ کر لیا جاتا ہے، اور وہ جو چکنائی ہے جہاں پہ وہ اور بڑے مسائل پیدا کرتی ہے۔ دیکھیں ونس ان بلیو مون، لائک ہفتے میں ایک آدھ بار اگر آپ نے برگر کھا لیا ہے یا پیزا کھا لیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن آج کل یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچے تو بچے رہ کے بڑے بھی جو ہیں، اس میں آسانی ہے ان کو کہ کچھ پکانا نہ پڑے، کچھ پکانے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ ٹیلی فون کیا اور فون کر کے آرڈر دے دیا کہ وہ گیٹ پہ آ کے وہ سپلائی دے جاتا ہے اور آپ اس کو پیمنٹ کر دیتے ہیں، تو اس میں آسانی رہ جاتی ہے۔ تو چکنائی والی خوراک ہے جس میں اسپیشلی میں کہوں گا کہ برگر ہیں یا پیزا وغیرہ ہیں، یا اس طرح کی ملتی جلتی جو مزید پروڈکٹس ہیں، چکنائی بڑھا دیتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ نظام اللہ نے بنایا ہے، اس میں جو جسم کی صفائی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پھر پانی زیادہ پئیں۔ اب پانی کم پیا جاتا ہے اور چکنائی والی چیزیں زیادہ لے لی جاتی ہیں، جس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ یہ چہرے پہ پمپلز جو ہیں وہ پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر اس کا ٹائملی علاج نہ کروایا جائے تو مشکل داغ چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ پھر ساری عمر کے لیے وہ جو شخص ہوگا یا خاتون ہوگی اس کو ایک کمپلیکس سا رہے گا، انفیریٹی کمپلیکس رہے گا، اور وہ اس کے اوپر میک اپ کر کے اس کو مزید چھپانے کی کوشش کرے گا۔ میک اپ کا جو مٹیریل ہوتا ہے اس میں بہت سارے کیمیکل استعمال ہوتے ہیں، وہ سم ٹائمز وقتی طور پہ ان کو چھپا دے دیتے ہیں، لیکن آپ کی جلد کو نقصان پہنچا جاتے ہیں، اور جب آپ پھر ان کو نہیں لگاتے تو جلد اور بہت بری لگتی ہے، اور بعض کا بلیکش بھی ہو جاتی ہے، زیادہ عرصہ کے بعد وہ بلیکش کی اس کی رنگت ہو جاتی ہے۔ تو اس کا علاج جو ہے ہمارے پاس جو ہے ہومیوپیتھی کے اندر بہت اچھا علاج ہے، اور اس میں ایک تو یہ کہ آپ ظاہر بات ہے کہ یہ جو ڈائٹ ہے اس کا اپنا پیٹرن چینج کریں، اور اس میں کوشش کریں کہ آپ چکنائی والی جو پروڈکٹس ہیں ان کو کم سے کم استعمال کریں۔ یہ جو سافٹ ڈرنکس ہیں یہ بھی استعمال نہ کریں، کیونکہ سافٹ ڈرنک جو ہے اس کے اندر چینی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور دیگر کیمیکلز بھی ہوتے ہیں، اور پریزرو کرنے کے لیے بھی کیمیکلز ہوتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کی جو صحت ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ آپ دیکھیں پرانے زمانے میں جو لوگ تھے وہ آرگینک ڈائٹ کھایا کرتے تھے، سادہ خوراکیں ہوتی تھیں، اور فزیکل ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی تھی، تو بہت ساری جو بیماریاں جو آج کل ہمارے ہاں نظر آتی ہیں، جدید بیماریاں، وہ اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ آج کل کا پیٹرن بالکل ڈیفرنٹ ہو گیا، اور اس میں آسانی بھی ہو گئی ہے، پیسہ بھی لوگوں کے پاس اتنا آ گیا کہ وہ آسانی سے اس کو افورڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ خوراک کا خاص خیال کرے، اور پانی کافی پئیں۔ پانی کا انٹیک بڑا اچھا ہوتا ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ جو جتنے بھی فاسد مادے ہیں وہ پیشاب کے ذریعے سے پھر نکل جاتے ہیں، اور آپ کا جو جسم ہے اس کے اندر جو آپ کا خون ہے اس میں صفائی ہوتی رہتی ہے، اور اس میں جو چکنے مادے ہیں یا چکنائیاں ہیں وہ ڈرین ہوتی رہتی ہیں، اگرچہ وہ گردے کے اوپر بھی پریشر ڈالتی ہے، اس لیے بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ خوراک ایسی رکھیں کہ جس سے یہ مادے نہ پیدا ہوں۔ اب اس کے علاج کی طرف میں آتا ہوں، بڑا سادہ علاج ہے، بڑا آسان ہے، اور بڑا سستا علاج ہے، اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھک جو علاج ہیں ان کے اندر سائیڈ افیکٹس نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو پہلی جو میڈیسن آپ لیں گے اس کے اندر وہ ہے تھوجا
क्यू यानी थूजा मदर टिंचर। थूजा मदर टिंचर जो है आप दिन में 2 बार लें, 11 कतरे 1 घूंट पानी के अंदर डाल के आप सुबह पी लें और 11 कतरे आप शाम को पी लें। और इसके साथ जब आप कोई भी और खुराक जो है या कोई खाना पीना है उसमें आधे घंटे का गैप डाल ली। दूसरी मेडिसिन है काली म्योर 6x। काली म्योर 6x ये टेबलेट फॉर्म में आपको मिलेंगी, बड़ी बड़ी टेबलेट्स होंगी और ये 4 टेबलेट आपने सुबह दोपहर शाम आपने चूसनी है। तो ये अगर आप लेंगे तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि चंद दिनों के बाद आपका ये चेहरा जो साफ होना शुरू हो जाएगा और उसके अंदर जो निशान पड़ गए हैं वो भी दूर होने शुरू हो जाएंगे और आपकी जो पिंपल्स हैं वो नेचुरल वे में ख़त्म हो जाएंगी। पिंपल्स को दबाया ना करें, दबा के उसके अंदर से मैटर ना निकाला करें, उससे भी सुराख वहाँ बन जाते हैं और परमानेंट जो दाग है वो रह जाते हैं। तो उसको आप इन मेडिसिन के ज़रिए से वो करें, उसका इलाज करें और सफाई रखें। चेहरे को आप दिन में 2-3 बार धोया करें। अगर तो आप नमाज़ी हैं तो ज़ाहिर बात है आपको वैसे ही 5 वक्त आपने नमाज पढ़ने से पहले वुज़ू करना है तो ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाएगा। तो चेहरे को साफ़ रखें ताकि उसके ऊपर से चिकनाई भी साफ़ होती रहे या दीगर जो डस्ट है या कोई और ऐसी चीज़ें हैं जो गंदगी है वो साफ़ होती रहेगी तो जल्द वैसे भी सेहतमंद हो जाएगी। और ये एक आप तरीका कर लीजिए। हो सके तो एक गिलास पानी के अंदर आप आधा लेमन उसके अंदर निचोड़ के और बगैर चीनी डाले उसको आप पिए दिन में किसी वक्त, उसके और भी बड़े फ़ायदे होंगे। तो इस तरीके से ये आपका इस जो पिंपल्स है उसका इलाज हो जाएगा। और इन मेडिसिन के ज़रिए से आपको पता है कि होम्योपैथी मेडिसिन जो है बड़े मामलात में हेल्प करती हैं। तो आपके बॉडी के अंदर दीगर जो मसले मसाइल हैं उसका भी ये इलाज साथ साथ हो जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।